ہم تدبر قرآن کا دوسرا اصول پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ایک تو علم کی نیت کریں کہ یہ اللہ کا علم ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری نیت جو آج کی ویڈیو میں ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ ہے عمل کی نیت۔ قرآن کریم کوئی تھیوری نہیں ہے کہ جس کو آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی، بلکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا حملۃ القرآن، اے قرآن کو اٹھانے والو، اے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والو، اے قرآن پر ایمان لانے والو، اعملوا بہ، اس پر عمل کرو، کیونکہ فإن العالم، کیونکہ عالم وہ شخص ہوتا ہے جو عامل بما علم، جو اپنے علم پر عمل کرے۔ ہمارے نزدیک تو عالم اس کو کہتے ہیں جو درس نظامی سے فارغ ہو، 8 سال جس نے درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ اس نے قرآن کا جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرے، اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا علم ان کے عمل کے مخالف ہوگا، اور ان کی جو تنہائی ہے، خلوت ہے، وہ جلوت سے مختلف ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ علمی مجالس لگائیں گے، بیٹھیں گے، لوگوں کو ساتھ بٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو قرآن کا درس دے رہے ہیں، لیکن اگر ان کی مجلس میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کر کسی دوسری مجلس میں چلا جائے تو وہ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس سے کیوں اٹھ کر گیا، کیونکہ ان کی مجالس کا مقصد قرآن کے علم پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ یباہی بعضکم بعضا، یباہی بعضہم بعضا، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے کہ میرے پاس لوگ زیادہ ہیں، میں سب سے اچھا دین کا دعوے دار ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بس دین اس لیے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کر سکیں، اور اگر ان کی مجلس کا کوئی بندہ اٹھ کر دوسری جگہ پہ چلا جائے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ لا تسعدوا اعمالهم فی مجالسهم تلک الی اللہ، فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال جو انہوں نے مجلس میں کیے ہیں، علم کی صورت میں کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف نہیں جاتے، اوپر کی طرف بلند نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا تو ہے ہی نہیں، قرآن کے علم پر عمل کرنا مقصد تو ہے ہی نہیں، مقصد تو صرف اور صرف ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اپنی پارٹی بنانا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ قرآن کا اصل مقصد علم پر عمل کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر الناس ان یعملوا بہ، یعنی بالقرآن، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن پر عمل کرو، فاتخذوا تلاوتہ عملا، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا۔ یعنی حکم تو یہ تھا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں جس عمل کی بات کی گئی ہے وہ آپ اپنے اندر پیدا کریں، لیکن لوگوں نے قرآن پر عمل کرنے کے بجائے نفس تلاوت کو عمل بنا لیا۔ اب وہ تلاوت کرتے ہیں اور جب تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے قرآن پہ شاید عمل کر لیا۔ نہیں بھائی، تلاوت قرآن پر عمل نہیں ہے، قرآن پر عمل وہ ہے جو آپ کی اپنی زندگی کے اندر، آپ کے اخلاقیات پہ، آپ کے معاملات پر، آپ کی معاشرت پر، آپ کے وجود پر نظر آئے، یہ ہے عمل۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ قرآن پہ عمل کریں، لیکن انہوں نے صرف ایک عمل تلاوت کا بنا لیا بس۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرأ القرآن ما نہاک، قرآن کو اس طرح پڑھو کہ وہ آپ کو برائی سے روک دے، اور فرمایا کہ فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ، اگر قرآن نے آپ کو نہیں روکا، یعنی آپ نے قرآن کی قرات تو کی، قرآن کی تلاوت تو کی، لیکن اس نے آپ کو برائی سے نہیں روکا، آپ جیسے پہلے برائیاں کرتے رہے آج بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، نہ آپ کی زبان سدھری، نہ آپ کی آنکھیں سدھری، نہ آپ کے ہاتھ سدھرے، نہ آپ کے پیٹ حلال لقمے کی طرف بڑھا، کسی آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے بعد، تو فرمایا فلیست بقراءۃ، تو یہ قرات نہیں کی آپ نے۔ اگرچہ آپ کہیں کہ میں نے تو قرآن کی قرات اور تلاوت کی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرات نہیں کی، یہ قرات نہیں ہے۔ 3 صحابہ ہیں، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 آیات پڑھاتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرؤونہم العشر،
10 آیات پڑھاتے تھے، اور فرماتے ہیں وہ کہ پھر 10 آیات پڑھنے کے بعد ان 10 آیات میں جو جو عمل کی باتیں ہوتی تھیں ہم ان پر عمل کرتے تھے، آگے نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک جب تک ان 10 آیات میں جو عمل کی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل نہ کر لیتے۔ جب عمل ہو جاتا مکمل پھر ہم اگلی 10 آیات پڑھتے، پھر جب ان پر عمل مکمل ہو جاتا پھر اگلی 10 آیات پڑھتے۔ کوئی جلدی نہیں تھی ہمیں کہ ہم ایک جو ہے نا وہ ہفتے کے اندر، 15 دن کے اندر، 10 دن کے اندر قرآن ختم کریں، نہیں، ہم 10 آیات پڑھ کر عمل کرتے تھے، پھر آگے 10 آیات، پھر عمل، پھر 10 آیات، ان پر عمل، اس طرح۔ تو وہ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن اور عمل دونوں کو اکٹھے پڑھا ہے، ہم نے اکٹھے سیکھا ہے۔ اس لیے صحابہ کے زمانے میں 3 حفظ ہوتے تھے، ایک حفظ اللفظ، یعنی قرآن جو وہ الفاظ ہیں قرآن کے اس کو وہ حفظ کرتے تھے، دوسرا حفظ المعانی، کہ جو لفظ حفظ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین یاد تو ہو گیا لیکن معنی کیا ہے اس کا، حفظ المعانی اس کو کہتے تھے وہ۔ اور پھر معنی تو پتہ چل گیا کہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے اور ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، تو معنی تو پتہ چل گیا، لیکن اب تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے حفظ العمل کا، تو وہ پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے کہ اب ہم نے اس الحمدللہ کے لفظ کو اپنی زندگی کے اندر جینا ہے۔ تو حفظ اللفظ، حفظ المعنی اور حفظ العمل، یہ 3 حفظ ہوتے تھے، اور ہمارے زمانے میں 2 حفظ ختم ہو گئے، حفظ المعنی بھی تقریباً ختم ہو گیا، حفظ العمل بھی ختم ہو گیا، صرف ایک حفظ رہ گیا ہے، حفظ اللفظ بس، اور ہم اسی میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ساری فضیلتیں ہمیں اسی میں مل جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو صحابہ تعلمنا القرآن والعمل جميعا، آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں، قرآن تب کھلتا ہے، قرآن میں تدبر تب آسان ہوتا ہے جب آپ اس پر عمل کریں گے، پھر آیات انسان کو زیادہ رہتی ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ جو چیز آپ کے عمل میں آ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن کریم کھولتا ہوں، قرآن کریم کو پڑھتا ہوں، تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے میری تربیت ہو جائے، میں کیا ایسا عمل کروں کہ میں ہمتہ متی اکون من المتقین، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں کب متقین میں سے بن جاؤں، متی اکون من الصابرین، میں کب صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، متی ازہد فی الدنیا، میں کب دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں گا، اور متی اکون من المحسنین، میں کب محسنین میں سے ہو جاؤں۔ اب یہ وہ صفات ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، تو امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے ذریعے سے اپنے اندر کا تزکیہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں، میرا سب سے بڑا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میرے اندر تبدیلی لے آئے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے قرآن کریم مکمل پڑھ لیا لیکن اس نے عمل اگر نہیں کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انی لاقرأ السورۃ فی نفس، کہ میں ایک سانس میں پوری سورت پڑھ لیتا ہوں، تو فرمایا واللہ ما ہؤلاء بالقراء، اللہ کی قسم یہ قراء نہیں ہے، ولا بالعلماء، نہیں یہ علماء ہو سکتے ہیں، ولا بالحکماء، نہیں یہ حکماء ہو سکتے ہیں، ولا بالورع، اور نہیں یہ لوگ متقی ہو سکتے ہیں جو ایک ایک سانس میں قرآن کریم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات ایک ہی سانس میں، جیسے ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ تراویح میں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہے بھائی، یہ قرآن کی بھی حرمتی ہے، قرآن کی توہین ہے، کوئی شخص قرآن کو اس طرح پڑھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص اپنا بیٹا لے کر آیا اور خوشی سے ان کو بتایا کہ حضرت میرے بیٹے نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے، جمع کا لفظ ہے کہ جمع القرآن، میرے بیٹے نے قرآن کو جمع کر لیا، لیکن جمع کا مطلب حفظ ہے کہ اس نے حفظ کر لیا قرآن، اس کو یاد ہو گیا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہم غفرن، اے اللہ ہمیں معاف کر، اور پھر فرمایا کہ جامع القرآن، حافظ القرآن، اصل میں وہ شخص ہے من سمع و اطاع، جس نے قرآن کو سنا اور قرآن کو مانا، جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کی اطاعت کی۔ فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، تم کہہ رہے ہو کہ وہ حافظ قرآن ہے، جامع قرآن ہے، لیکن اگر اس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا تو وہ جامع قرآن نہیں ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، چاہے اس کو پورا قرآن یاد ہو۔
صحابہ کے ہاں اصل حافظ قرآن وہی ہوتا تھا جو قرآن چاہے تھوڑا حفظ کرتا تھا لیکن اس پہ عمل کر لیتا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت دوسری نیت ہم نے عمل کی کرنی ہے۔ جب تک قرآن کریم ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے قرآن کی قرأت کر لی، تلاوت کر لی، میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ صحابہ کے اندر یہ بات ہمیں کم از کم نہیں ملتی، وہ اسی کو حافظ قرآن، حامل قرآن، جامع قرآن سمجھتے تھے، قاری قرآن اسی کو سمجھتے تھے جو قرآن کریم کے معانی کو جانتا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آتا تھا۔ تو آئندہ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں تو یہ نیت بھی کریں کہ اے اللہ مجھے اس قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن باتوں سے اس نے روکا ان سے رکنے کی، جن باتوں کا حکم ہے ان پر چلنے کی، جن باتوں کی فضیلت ہے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی، جہاں تسبیح کا حکم ہے وہاں تسبیح کرنے کی، جہاں سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح عمل کے اعتبار سے کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ الحمد سے لے کر ون ناس تک آپ پورے قرآن کی ایک ایک آیت پر ایک ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں عمل ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قرآن کا تدبر عطا فرما دیں گے۔